بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم ذکر کریں گے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ چلیں ویڈیو کی طرف آتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں مدرسے میں پڑھنے جاتے تھے۔ ماں نے ان کے کپڑوں میں پیسے سی دیے اور نصیحت کی کہ بیٹے تم نے ہمیشہ سچ بولنا ہے۔ راستے میں قافلے کو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا۔ ایک ڈاکو نے ان سے بھی پوچھ لیا کہ تمہارے پاس پیسے ہیں؟ بچے نے صاف بتا دیا کہ ہاں میرے پاس پیسے ہیں۔ ڈاکو ان کو اپنے سردار کے پاس لے گیا۔ سردار بڑا حیران ہوا کہ بچے کو نہ اپنی جان کا خوف ہے اور نہ اپنے مال کا خوف ہے۔ سردار نے پوچھا بچے تو نے سچ سچ کیوں بتا دیا؟ لوگ تو ایسے موقع پر اپنے مال کو چھپاتے ہیں۔ بچہ کہنے لگا کہ میری امی نے کہا تھا ہمیشہ سچ بولنا۔ ڈاکو کے سردار پر اس بچے کی بات کا بڑا اثر ہوا۔ اس نے سوچا ایک چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کی بات کا اتنا لحاظ رکھتا ہے۔ ہم نے بھی کلمہ پڑھا ہوا ہے مگر ہم تو اللہ تعالیٰ کے دین کا اتنا لحاظ نہیں رکھتے۔ چنانچہ وہ سب ڈاکو توبہ طائب ہو کر نیکوکار بن گئے۔ یہ بچہ بڑا ہو کر اپنے وقت کا ایک بڑا ولی بنا جن کو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔ اس طرح ایک اور کامیاب شخصیت کے پیچھے آپ کو عورت کا کردار ماں کی شکل میں نظر آئے گا۔ اس پاک باز عابدہ زاہدہ خاتون کی شادی کا واقعہ بھی بہت ایمان افروز ہے۔ ان کی شادی سید ابو صالح سے ہوئی تھی جو ایک بڑے متقی اور اللہ کے بزرگ تھے۔ سید ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ اکثر ریاضات و مجاہدات میں مشغول رہتے تھے۔ ایک دفعہ دریا کے کنارے عبادت کر رہے تھے۔ کھانا کھائے ہوئے 3 دن گزر چکے تھے۔ اچانک ایک سیب دریا میں بہتا ہوا دکھائی دیا۔ بسم اللہ کہہ کر اسے پکڑ لیا اور کھا لیا۔ پھر دل میں خیال پیدا ہوا کہ معلوم نہیں اس سیب کا مالک کون ہے۔ میں نے بغیر اجازت کھا لیا، امانت میں خیانت کی ہے۔ یہ خیال آتے ہی اٹھ کھڑے ہوئے اور دریا کے کنارے کنارے پانی کے بہاؤ کے مخالف سمت میں چل دیے۔ کافی فاصلہ طے کرنے کے بعد ان کو دریا کے کنارے ایک وسیع باغ نظر آیا۔ اس میں سیب کا ایک تناور درخت تھا جس کی شاخوں سے پکے ہوئے سیب پانی میں گر رہے تھے۔ سید ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں سے اس باغ کے مالک کا پتہ دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ اس کے مالک جیلان کے ایک رئیس سید عبداللہ ہیں۔ فوراً ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، سارا ماجرا بیان کیا اور بلا اجازت سیب کھا لینے کے لیے معافی طلب کی۔ سید عبداللہ دیکھتے ہی سمجھ گئے کہ باوصف نوجوان ہے۔ دل میں تڑپ اٹھی اس کو سائے عاطف میں لے لوں۔ فرمایا 10 سال تک اس باغ کی رکھوالی کرو اور مجاہدہ نفس کرو، پھر میں معاف کرنے کا سوچوں گا۔ سید ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ نے شرط منظور کر لی اور 10 سال تک باغ کی رکھوالی کرتے رہے۔ 10 سال کے بعد سید عبداللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے فرمایا کہ 2 سال اور باغ کی رکھوالی کرو۔ سید ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ نے مزید 2 سال گزارے۔ 12 سال کی مدت پوری ہوئی۔ سید عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو بلایا اور کہا اب تک تو آزمائش کی کسوٹی پر پورا اترا ہے، اب ایک اور خدمت باقی ہے، وہ یہ کہ میری ایک لڑکی ہے جو پاؤں سے لنگڑی، ہاتھوں سے لنجی، کانوں سے بہری اور آنکھوں سے اندھی ہے۔ اس بیچاری کو اپنے نکاح میں لے لو تو سیب بخش دوں گا۔ سید ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ نے یہ شرط بھی منظور کر لی اور سید عبداللہ نے اپنے لخت جگر کا نکاح ان سے کر دیا۔ نکاح کے بعد سید ابو صالح رحمۃ اللہ پہلی مرتبہ اپنی بیوی کے پاس گئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان کے تمام اعضاء درست ہیں اور وہ بہت خوبصورت ہیں۔ دل میں خیال آیا کہ کوئی اور لڑکی ہے۔ اسی وقت باہر نکلے اور شیخ عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کے خدمت میں حاضر ہو کر واقعہ بیان کیا۔ انہوں نے فرمایا یہی میری لخت جگر تمہاری بیوی ہے۔ اس کی جو صفات میں نے بیان کی تھیں اس کا مطلب یہ تھا اس نے آج تک کوئی کام شریعت کے خلاف نہیں کیا اس لیے لنجی ہے، آج تک گھر سے باہر قدم نہیں نکالا اس لیے لنگڑی ہے، آج تک خلاف حق کوئی بات نہیں سنی اس لیے بہری ہے، آج تک نامحرم پر نظر نہیں ڈالی اس لیے اندھی ہے۔ اب سید ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ سمجھے کہ ان کی بیوی کن خصوصیات کی حامل ہے۔ اس طرح اس پاک باز ہستیوں کی رفاقت کا آغاز ہوا اور اسی خاتون کے بطن سے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے جو ایک ولی بنے۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان پر اور نبیوں کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، میری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری اور آپ کی ملاقات ہوتی رہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔